کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا. اس میں حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک آج بہت بڑا ریزن بن رہا ہے، بہت بڑی وجہ بن رہی ہے، کیونکہ حالات دیکھنے کے بعد، میرے پاس آنے والے مسائل، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد غور و فکر کر کے کچھ اہم چیزیں ہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں خاص طور سے جسمانی حق کا ادا نہ کرنا یہ بہت بڑی وجہ ہے. شادی کر لیا، چلے گیا 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے سعودی گیا، دبئی گیا، لڑکی اکیلی 1 مہینے کے لیے صرف آیا تھا چھٹی میں، شادی کر لیا، چلے گیا. فتنہ فساد یہیں سے جنم لیتا ہے. نوکری جاب کرتا ہے، کہاں رہتا ہے بنگلور میں، رہتا ہے کسی اور جگہ، بیوی یہاں پر اکیلی ہے، یا نہیں تو یہ لڑکی جاب کرتی ہے کسی اور جگہ پر، لڑکا رہتا ہے کسی اور جگہ پر. اس طرح شادی کے بعد دور رہنا اور ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آج لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ہو رہے. یاد رکھو، اگر کسی لڑکی کو نوکر، سونا چاندی، بہت بڑا بنگلہ، گاڑی، سب کچھ مل جائے، لیکن اگر اس کا شوہر ہی اس کے پاس نہ رہے تو پھر اس کے لیے پوری دنیا کی نعمتیں بیکار ہیں. یاد رکھو اس چیز کو، کہ اس وجہ سے کیا ہے، بہت زیادہ مسئلے بن رہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے ایک مرتبہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیٹی سے مسئلہ کیا پوچھ رہے معلوم ہے؟ ایسے گشت کے لیے نکلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی گھر کے اندر سے. وہ کچھ اپنے شوہر کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی، کچھ غم کا اظہار کر رہی تھی. وہ الفاظ سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو، صبح آ کے بیٹی سے پوچھ رہے، بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنے دن دور رہ سکتی ہے؟ تو بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، زیادہ سے زیادہ ابو 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون جاری کر دیا، جتنے صحابہ جنگ میں جہاد کے لیے گئے، وہ سب صحابہ جس کے 4 مہینے گزر گئے، وہ سب اپنے گھروں کو آ جاؤ. بلکہ آج صرف پیسوں کے لیے کتنی عورتیں بیچاری تڑپتی روتی ہے، بولتی ہے میں کیا کروں فیاض بھائی، میرے شوہر کو بول رہی ہوں، میں منا رہی ہوں، آ جاؤ کچھ تو بھی مرچی روٹی کھا کے زندگی گزار لیں گے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، آؤ آپ. ورنہ کتنے لڑائیاں ہو رہے گھر میں، کتنے جھگڑے ہو رہے، ساس کے ساتھ کتنے مسئلے ہو رہے، جیٹھ کے ان دیوروں کے ساتھ کیا کیا مسئلے نہیں، آج کتنے فتنے ہیں. آج نہیں مان رہا، نہیں پیسہ کمانا ہے، میرے کو کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. پیسوں کے چکر میں میاں بیوی کا دور رہنا یہ بہت بڑا لڑائیاں جھگڑے، بلکہ فتنے فساد، زنا، بدکاری، بھاگنا بھگانا، یہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس کے کیسز اگر ہم دیکھیں گے، یہ جو میاں بیوی کے دور رہنے کی وجہ سے جو آج ہو رہا ہے، الگ سے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. بلکہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراگندہ حالت میں، یعنی بہت زیادہ بری حالت میں تھی. تو جب معلوم کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے، یہ خویلہ جو ہے ان کے کپڑے بھی گندے ہیں، ان کے بال گندے ہیں، ان کے یہ تمام جسم یہ بالکل سجتی سورتی یا صاف ستھرے کپڑوں میں بھی نہیں رہتی، یہ پراگندہ حالت میں اس طرح کیوں گزار رہی ہے. جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کیا ہے، روزہ رکھتا ہے دن کو اور رات کو نماز پڑھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو ان کے شوہر کو بلائے اور بولتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں. تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کرے. اس طرح پورا دن روزہ رکھنا، رات تمام نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی روایت ہے.